اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے تو میں آپ کو ثانیہ، سینیٹر ثانیہ، آپ کو خاص مبارک دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا آئیڈیا تھا کہ ہمارے ملک میں کوئی بھوکا نہ سوئے، اس کا آغاز کیا آپ نے، اور یہ میں نے آپ کو آئیڈیا دیا تھا، اس کے بعد پھر آپ نے اس کو ڈیولپ کیا آئیڈیا کو کہ ہم کیسے سوچا کہ کیا چھوٹی دکانیں بنائیں گے، کیا کریں گے، اور پھر یہ جو آئیڈیا کہ ایک ٹرک کچن جس کے اندر کچن ہوگا وہ روٹس کے اوپر جائے گا، جو وہ علاقے جدھر سب سے مستحق لوگ ہوتے ہیں، جو پسماندہ علاقے ہیں، تو ان کو وہ ٹرک ان روٹس کے اوپر چلے گا تو وہ زیادہ ایریا بھی کور کر سکے گا۔ تو آئیڈیا اس کا پیچھے یہ تھا، اور یہ پہلے ہم نے یہاں ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا، دیکھا کہ کس طرح کے مسئلے آتے ہیں، کیونکہ پہلی دفعہ ایسا کام ہو رہا تھا، اور اب اس کو انشاءاللہ یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آغاز کر دیا پشاور میں بھی، لاہور میں بھی، اور فیصل آباد میں بھی، اور انشاءاللہ یہ شروعات ہیں۔ یہ ہمارا جو آئیڈیا ہے کہ ہم سارے پاکستان میں ایک جال پھیلا دیں گے ان کچنز کا، یہ جو میلز آن ویلز، یعنی کہ ٹرکوں کے اوپر کچنز ہوں گے، اور یہ پھر سارے علاقوں کو کور کریں گے جدھر سب سے زیادہ غربت ہے اور جدھر بچے، غریب فیملیز بھوکا سوتی ہیں رات کو۔ میں آپ کو صرف اس کے پیچھے ایک فلسفہ پہلے بتا دوں۔ دیکھیں، فلسفہ یہ ہے کہ برکت تو اللہ کی آتی ہے، نعمتیں تو اس کی طرف سے آتی ہیں، کوشش انسان کی ہوتی ہے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ملک میں جو گورنمنٹ کے اندر لوگ ہوں، جو ہمارے وزیر ہوں، وزیر اعلیٰ ہوں، ان سب کے اندر یہ احساس ہو کہ ان کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے حکومت میں آنے کے بعد، وہ اس طبقے کی ہے جو کہ غریب طبقہ ہے۔ اور یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں یہ چیز ڈالی لوگوں میں، جو سب سے بڑی چیز تھی، جو انقلاب آیا تھا۔ ایک تو انصاف کا انقلاب آیا تھا، رول آف لاء کا، قانون کی بالادستی کا۔ دوسرا انقلاب یہ تھا کہ ریاست نے ذمہ داری لی تھی اپنے کمزور اور غریب طبقے کی، اور پھر ہماری دنیا کی تاریخ گواہ ہے اس چیز کی کہ وہی لوگ جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، انہوں نے چند سالوں کے اندر دنیا کی امامت کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ دکھایا۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں، آپ صرف ایک چیز مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، اس راستے پہ۔ تو وہ جو راستہ انہوں نے دکھایا مدینہ کی ریاست کا، دنیا کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا سویلائزیشن، سب سے بڑی قوم وہ بن کے اٹھے۔ اور جو میری کوشش ہے کہ پاکستان میں جب ہم کہتے ہیں کہ واحد ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ، جس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ ملک ابھی تک اس راستے پہ کیوں نہیں چلا؟ تو حالانکہ ہمارے مشکل حالات ہیں، قرضے چڑھے ہوئے ہیں، کم پیسہ بچتا ہے عوام پہ خرچ کرنے کا، اس کے باوجود جو اللہ کا ہمیں حکم ہے کہ ہم اس راستے پہ چلیں، تو یہ راستہ قانون کی بالادستی کا راستہ ہے، اور دوسرا انسانیت کا راستہ ہے کہ ہم ذمہ داری لیں اپنے کمزور طبقے کی۔ تو انشاءاللہ یہ جو پہلا قدم اٹھایا گیا ہے، میں پختونخوا میں بھی محمود خان آپ کو مبارک دیتا ہوں، عثمان بزدار آپ کو لاہور میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، کیونکہ اب بڑا زبردست، ابھی آپ کو خود بھی اندازہ نہیں کہ کتنا بڑا کام آپ نے شروع کیا ہے۔ اور پھر فیصل آباد میں دیکھیں، جب ہم ایک اسٹیٹ ذمہ داری لے گی، گھروں میں کھانا پہنچائے گی، لوگ جس طرح لائنوں میں کھڑے ہو کے، وہ جو لوگ
2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. جب ان کو روٹی ملے گی تو اللہ کی برکت پاکستان پہ آئے گی. یہ میرا ایمان ہے. اور جب اللہ کی برکت آتی ہے پھر ہم نے دیکھا کہ وہ عرب جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی، جس طرح وہ چند سالوں کے اندر کھڑے ہوئے تو پاکستان بھی انشاءاللہ کھڑا ہوگا. میں آج سیلانی ٹرسٹ کا خاص طور پہ ان کا قوم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ کی آپ کو سب سے زیادہ آتی ہیں. جو انسان جو آپ کا جو ادارہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے کہ لوگوں کو کھانا دینا، تو جو ہمارے ساتھ مل کے آپ یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے کہ گورنمنٹ اپنا رول پلے کر رہی ہے، لیکن پھر جو اس ملک میں بہت بڑی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کتنا بڑا ہمارے ملک میں اثاثہ پڑا ہوا ہے، وہ لوگ جو خیرات دیتے ہیں اس ملک میں. دنیا میں ہمارا ملک چند ملکوں میں سے جدھر سب سے زیادہ لوگ خیرات دیتے ہیں. ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. میں نے شوکت خانہ میں یہ دیکھا کہ سب نے کہا جی ہسپتال تو بن گیا، اب چلے گا کیسے؟ کینسر ہاسپٹل کو چلانا بہت خرچہ ہے، اور پھر کینسر کے ہسپتال میں 70% مریضوں کا مفت علاج کرنا، یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. تو سب نے مجھے کہا کہ یہ نہیں چلے گا. ہم نے صرف کوشش کی، ہم نے صرف جو وعدہ کیا تھا لوگوں سے وہ پورا کرنے کی کوشش کی. ہم نے کہا کہ یہ ایک ایسا اسپتال ہوگا جدھر ایک غریب مریض آئے گا کینسر کا، اور کیونکہ بڑا مہنگا علاج ہے کینسر کا، تو اگر اس کے پاس پیسے نہیں بھی ہوئے ہم اس کا مفت علاج کریں گے، کھانا بھی دیں گے، ٹھہرائیں گے بھی اس کو. تو بڑی سب نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. بڑے ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ یہ ہو بھی نہیں سکتا. لوگوں نے کہا کہ یہ ناممکن چیز ہے. اور جو پہلا ہمارا چیف ایگزیکٹو آیا وہ 3 مہینے کے بعد چھوڑ گیا. اس نے کہا 5% سے زیادہ لوگوں کا علاج آپ کینسر کا مفت نہیں کر سکتے، یہ ہاسپٹل آپ کا بند ہو جائے گا. تو آپ کے سامنے ہے کہ وہ بھی ہاسپٹل بنا، 75% زیادہ سے مریضوں کا مفت علاج بھی کیا. دوسرا ہاسپٹل بھی کھڑا ہو گیا پشاور میں، اور تیسرا بننے جا رہا ہے کراچی میں. اور اب تک آپ کو حیرت ہوگی کہ جو 70 کروڑ میں ہاسپٹل بنا تھا، اور یہ میں اب بات کر رہا ہوں آج سے 25 سال پہلے 25 سال پہلے جو ہاسپٹل بنا تھا، 25 سال پہلے، اس نے اب تک صرف غریب مریضوں کے علاج کے اوپر 50 ارب روپیہ خرچ کیا. 50 ارب روپیہ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی میرے سے پوچھتا کہ کیا میرے پاس کوئی مارکیٹنگ ڈیزائن ہے، کوئی طریقہ ہے، کیسے یہ پیسے اکٹھے ہوں گے؟ یہ قوم نے پیسہ دیا. انہی لوگوں نے ہسپتال بنایا بھی، چلایا بھی، دوسرا بھی بنا دیا پشاور میں، تیسرا بننے جا رہا ہے کراچی میں. اور یہ یاد رکھیں کینسر کا ہاسپٹل بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کا علاج بہت مہنگا ہے، اس کی ڈائگنوسٹک فیسلٹیز بہت مہنگی ہیں، کیپٹل انٹینسو ہے وہ. تو اس کو چلا سکتی ہے یہ قوم. تو انشاءاللہ یہ جو ہمارے سارے ملک میں لوگوں کو کھانا دیں گے اور یہ دیکھیں گے کوئی بھوکا نہ سوئے، اس کے اوپر اسی طرح اللہ کی برکت آئے گی. اور انشاءاللہ میں آگے دیکھ رہا ہوں کہ یہ پورا ایک جال پھیلے گا ملک میں. میں اور بھی جو پروگرامز ہیں ہمارے، یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوئے ہیں. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پناہ گاہ بنی ہیں. لوگ سڑکوں پہ سوتے تھے، بیچارے مزدور آتے تھے، اگر ان کو دہاڑی نہ ملے وہ نہ کرایہ دے سکتے تھے، نہ گھر پیسے بھیج سکتے تھے بیوی بچوں کو. تو ان مزدوروں کے لیے پناہ گاہ بن گئی ہیں. ان کو وہاں کھانا بھی ملتا ہے، وہ سوتے بھی ہیں، نہاتے بھی ہیں، محنت بھی کرتے ہیں. اور آ کے پھر اگر دہاڑی نہیں ملی تو کم از کم وہ جو پیسہ بچتا ہے وہ جو بھی پیسہ وہ گھر تو بھیج سکتے ہیں. اس لیے یہ بھی ایک ہمارا، اور انشاءاللہ یہ بھی ہمارا پلان ہے کہ سارے پاکستان کے ان علاقوں میں جدھر مزدوری زیادہ ہے، باہر سے آتے ہیں لوگ مزدوری کرنے، ہر جگہ کے اوپر ہماری پناہ گاہ بنی ہو. اور پھر جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے کہ 2 صوبوں کے اندر جو ہمارے نیچے ہیں، اور اسلام آباد جو کہ میری گورنمنٹ کے نیچے ہیں، ان میں ہم پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں. اور ہیلتھ انشورنس کا سب کو، یعنی سارے آبادی کو ہیلتھ انشورنس دینے کا، اس کو کہتے ہیں یونیورسل ہیلتھ کوریج. یہ ہمارے سے امیر ترین ملکوں کے پاس بھی یہ نہیں ہے
کہ ہر شہری کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو. ایک خاندان وہاں بیماری ہوتی ہے, پیسے ان کے پاس نہیں ہیں, تو ہر خاندان کے پاس ایک کارڈ ہو کہ 10 لاکھ روپے تک وہ کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں. اور اس کا جو اگلا سٹیپ ہے, اور انشاءاللہ یہ اس ملک میں اب ہسپتالوں کا جال پھیلے گا, کیونکہ ابھی تک تو ہسپتال شہروں میں آتے تھے, بڑے شہروں کے اندر, کیونکہ پیسے والے لوگ تو بڑے شہروں میں تھے, تو چھوٹے شہروں میں, دیہات میں تو ہسپتال بنتے ہی نہیں تھے. اب پرائیویٹ سیکٹر جا رہا ہے وہاں, کیونکہ ہر شہری کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا, وہ کہیں بھی جا کے علاج کروا سکے. اور ہاسپٹلوں میں کمپٹیشن ہوگی اب, کہ ایک اگر ہاسپٹل ٹھیک علاج نہیں کر رہا تو ایک شہری کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا, وہ کسی بھی اور ہاسپٹل میں جا سکتا ہے. تو ہاسپٹلز اپنی سٹینڈرڈز اوپر کریں گے. گورنمنٹ ہاسپٹل پہ پریشر پڑ جائے گا, پرائیویٹ ہاسپٹلز میں سزا جزا کا قانون آ جائے گا, کیونکہ جب پتہ چلے گا کہ ہاسپٹل میں کوئی جا ہی نہیں رہا اور دوسرے ہاسپٹل میں جا رہا ہے, تو وہ ہاسپٹل کی مینجمنٹ پوچھے گی جی ہم کیوں آپ کو رکھیں. اس لیے یہ ایک پورا ہیلتھ سسٹم ہے, ہیلتھ کارڈ نہیں, ہیلتھ سسٹم ہے. تو مجھے اس کا بھی بڑا فخر ہے, اور دونوں کو چیف منسٹرز کو میں پھر داد دیتا ہوں, محمود خان کو بھی اور عثمان بزدار, جنہوں نے چیلنج لیا. بڑا یہ آسان نہیں ہے, اس کے لیے بڑے ایک اس وقت جب پہلے ہی پیسے کی تنگی ہے, تو ان دنوں میں پیسہ نکالا ہیلتھ کارڈ کے لیے, ہیلتھ انشورنس کے لیے. ان دونوں چیف منسٹرز کو میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آخر میں پھر سے جو آج آغاز کیا ہم نے, اور بالکل رمضان کے مبارک مہینے سے پہلے, میں جتنے بھی لوگ جو دیکھ رہے ہیں پروگرام, جو کہ اپنی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں, یہ بہترین طریقہ ہے زکوٰۃ دینے کا. آپ کے پاس پورے نمبر آ جائیں گے, ہماری ویب سائٹ آ جائے گی. آپ کسی طرح بھی اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ جب عوام اور گورنمنٹ ملے گی تو انشاءاللہ یہ سارے پاکستان میں جال پھیلے گا.